قوم لیست لهم منعة ولا عدد ولا عدة اعداء من الارض خسف به او كما قال علیہ الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہ علیہ. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. کچھ پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی بھی کوئی بندہ لاتحاظ. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ تجسس عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عملاً کچھ کرنا نہیں چاہتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اکثر وہ لوگ یہ تجسس زیادہ کرتے رہتے ہیں. اور جو لوگ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوتے ہیں تو وہ ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ جب حضرت مہدی کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں اور ان کو خلافت کے لیے چنیں تو میں بھی اس وقت موجود ہوں اور میں بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اور ان کی امارت میں جو لوگ کفار اور اغیار کے خلاف جہاد کریں گے تو اس لشکر کا ایک فرد میں بھی بن جاؤں. یہ ہر بندے کی دل کی حسرت اور تمنا ہونی چاہیے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اول محتمم جو تھے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج پہ تشریف لے گئے. وہ عالم تھے، ان کو سارے احوال کا پتہ تھا. تو وہاں پہ بیت اللہ کے چابی بردار سے ملاقات ہوئی، وہ بندہ جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی چابیاں دی تھیں اور یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ کے پاس رہیں گی، آپ کے بعد آپ کی اولاد کے پاس رہے گی، پھر ان کی اولادوں کے پاس رہے گی، قیامت کی صبح تک بیت اللہ کی چابیاں آپ کی نسلوں میں رہیں گی. تو حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم کر لیا کہ قیامت تک بیت اللہ کے ان چابی برداروں کی نسل باقی رہے گی اور یہ چابیاں پشت در پشت اسی نسل پہ رہیں گی. تو وہ سمجھ گئے کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت بھی ان کی نسلوں میں کوئی بندہ ہوگا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوں گی. چنانچہ اور ساتھ ایک خط بھی دے دیا. خط میں یہ لکھا ہوا تھا حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کے نام. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تو آیا تھا ہندوستان سے حج کرنے کا، شاید وہیں پہ آپ سے ملاقات ہو جائے، لیکن چونکہ کافی تلاش کے بعد بھی میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لگتا یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری میرے بعد ہوگی. میں یہ تلوار آپ کو دے رہا ہوں، یہ حمائل شریف آپ کے لیے میں اس بندے کو پکڑاتا ہوں. حمائل شریف آپ کے لیے ہدیہ، تلوار آپ کسی مجاہد کو دے دیں کہ اس کے ذریعے وہ جہاد کرے، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں ضرور آپ کے لشکر میں شریک ہوں گا. یہ تلوار اور یہ حمائل شریف اور یہ خط، یہ بیت اللہ کے چابی بردار بندے کو پکڑایا اور ان کو یہ درخواست کر لی کہ جب تک آپ ہیں تو پھر تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت مہدی کا جو ان کی نشاندہی ہوگی یا ان کے ہاتھ پہ جو لوگ بیعت کریں گے وہ بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی سیٹ کی جگہ میں مطاف میں وہاں پہ یہ بیعت کا سلسلہ ہوگا. تو فرمایا کہ یہ آپ کے پاس رہیں، اگر آپ اس وقت موجود ہوئے تو آپ ان کو پہنچا دیں.
ورنہ پھر اپنی اولاد کو دے دیں اور اولاد کو وصیت کریں کہ وہ اپنی اولاد کو پھر آگے دے دیں اور وہ اپنی اولاد کو دے دیں، یہاں تک کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے اور میری یہ امانت ان تک پہنچ جائے۔ یعنی اس وقت ان حضرات کی یہ چاہت اور تمنا تھی کہ کاش حضرت مہدی کے ظہور کے وقت میں زندہ رہوں اور میں ان کے لشکر میں شریک ہو جاؤں اور ان کی زیر امارت اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ قتال کروں۔ تو لہذا زیادہ تجسس کے بجائے تیاری کرنی چاہیے، چونکہ آپ سارے حضرات تو سمجھتے ہیں کہ اب وقت قریب ہے، اب ہمیں کیا تیاری کرنی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی روحانی قوت مضبوط کریں، کیونکہ اس وقت جو قتال ہوگا وہ اگرچہ مادی اسباب کے تحت ہوگا، باقاعدہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی اور اسلحہ استعمال ہوگا، لیکن فقط اسلحہ کام نہیں آتا جب تک کہ روحانی قوت ساتھ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحانی قوت تھی۔ جب آپ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کے 313 افراد میں سے 2 بندوں کے پاس تلواری تھی، صرف 2 بندوں کے پاس تلواری تھی۔ جتنا آپ کے پاس مادی وسائل تھے وہ آپ نے اختیار کر لیے، باقی پھر آپ کو جو ناز تھا یا اعتماد تھا وہ اپنی روحانی اور نظریاتی رہنمائی اور ایسے فتنوں کے لیے ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا یہ اہل علم حضرات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم حضرات کے ساتھ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور جتنا ہم ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے اتنا ہم دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اور جب دین کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے تو جس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت مہدی ہم پہلے سے مانوس ہوں گے، جب مانوس ہوں گے تو حضرت مہدی کی تشریف آوری ہمارے لیے خوشخبری ہوگی، نہ یہ کہ ہمارے لیے کوئی بری خبر ہوگی۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم دین کے ساتھ مانوس ہوں گے تو چور کا ہاتھ کاٹنا یہ ہمیں کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا، کسی زانی کو سنسار کرنا ہمیں ظلم نظر نہیں آئے گا، شراب نوشی ہمیں برا عمل نظر آئے گا، زناکاریاں اور فحاشیاں یہ ہمیں برا عمل نظر آئے گا۔ اور حضرت مہدی نے بھی تو انہی امور کی بات کرنی ہے کہ بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، شرابی کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو جب ہم پہلے سے ان تمام تر امور سے مانوس ہوں گے تو پھر حضرت مہدی کی تشریف آوری ہمارے لیے کوئی عجوبہ نہیں ہوگا، ہم دل و دماغ سے ان کی تشریف آوری کو تسلیم کر لیں گے۔ اور اگر ہم پہلے سے ان امور کے ساتھ مانوس نہ رہے تو جب آج ہم علماء کی انہی باتوں کو دقیانوسیت قرار دے رہے ہیں اور ہم حقائق سے دوری قرار دے رہے ہیں تو حضرت مہدی کی انہی باتوں کو پھر ہم دقیانوسیت قرار دیں گے۔ جیسے آج اگر کوئی عالم اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی اسی نام سے یاد کیا جائے گا۔ تو ایک تو ہمیں دینداروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، دوسرا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، سنت کی اتباع کریں تاکہ ہم عملاً ابھی سے حضرت مہدی کے لشکریوں کی طرح بن جائیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم پہلے سے بنیں گے ان کی طرح تو آگے اس لشکر میں ہمیں جگہ ملے گی۔ اگر ہم ذہنی طور پہ اور طور پہ کوئی حقائق نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم دور بھاگ رہے ہوں گے ان حضرت مہدی سے۔ اور اگلی بات یہ کہ جو حضرات دنیاوی اور مادی اعتبار سے کسی بھی فن میں کمال رکھتے ہیں، مثلا میں کہوں کہ کوئی بندہ اچھا انجینئر ہے، الیکٹریکل کا کام جانتا ہے، کوئی میکینیکل کا کام جانتا ہے، کوئی بہتر بنانے کی کوشش کرے کہ حضرت مہدی کے لشکر میں ان تمام تر امور کی ضرورت پڑے گی تو پھر میں نے اپنی خدمات پیش کرنی ہے، اسی نیت سے اس فن میں ہم کمال حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ارباب اقتدار میں ہمارے جو حضرات ہیں، حکومت کے جو ارکان ہیں یا پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں، وہ جو دین کا درد رکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے حلقہ اثر کو بڑھائیں، حلقہ اثر کو بڑھائیں اسی نیت سے کہ اپنے حبیب کے لشکر میں شریک مسلمانوں کے تیاری کریں، اس میں ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی تجسس میں ہیں،
اس وقت عیسائی ہم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اس پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ حضرت مہدی کا ظہور فرما دے. عیسائی ہم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور یہودی بھی تجسس میں ہیں اور وہ بھی انتظار میں ہیں. لیکن ہمارے اور ان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے لیے انتظار میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسیحا آ رہا ہے, مسیحا کے لیے حالات سنور رہے ہیں, حالات بن رہے ہیں, مسیحا آ رہا ہے. وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. یہود ان حالات کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ دجال کے انتظار میں کہ دجال آئے گا تو ہماری تقویت کا باعث بنے گا. اور مسلمان حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا انتظار کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ عیسائی بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے. یہودی بھرپور تیاری کر رہے ہیں دجال کے خروج کے لیے. اور مسلمان تماشائی بنے بیٹھے ہیں, صرف پوچھتے رہتے ہیں کہ کب ظہور ہوگا, کب تشریف لا رہے ہیں. بس ہم اس کے انتظار میں ہیں. ہاں, اب میں یہ بات اس دن میں نے یہاں پہ بات پہنچائی تھی کہ حضرت مہدی کی تلاش میں جب ہر طرف ظلم و ستم ہوگا, مسلمانوں میں ہر درجے کی بے اتفاقی ہوگی, کسی مسلمان ملک میں امن نہیں ہوگا, بے اتفاقی ہوگی. یہاں تک کہ عرب ممالک جتنے ہیں وہ سارے سفیانی کے قبضے میں آ جائیں گے. اور حجاز کی سرزمین سے بچ جائے گی, وہاں پہ بادشاہت کی لڑائی ہو جائے گی. ترکی پر رومیوں کا قبضہ ہو جائے گا. خراسان کے لوگ آپس میں باہم برسرے پیکار ہوں گے. یہ بھی احادیث میں آیا ہے. تو اس وقت پھر جب ہر طرف لوگ تنگ آ جائیں گے تو شام کے ابدال, عراق اور یمن کے صلحاء اور اہل علم حضرات حضرت مہدی کی تلاش میں نکل جائیں گے. اور یہ وہی سال ہوگا جب عرب سرزمین پہ زبردست قتال ہوگا, یہاں تک کہ مینا میں زبردست خونریزی ہوگی. ذوالحجہ کے مہینے میں یہ حضرات تلاش کریں گے بندے کو, اور ان کو حرم شریف میں وہ بندہ مل جائے گا. یہ کہیں گے کہ آج آپ ہماری بیعت کو قبول نہیں کرتے تو بعد میں مسلمانوں میں جتنی خونریزی ہوگی, جتنا مسلمانوں کا نقصان ہوگا, اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے. وہ آپ کی گردن پہ ہوگا, مجبور ہو جائیں گے. پھر یہ حضرات سیدھا منتظم سے تھوڑا سا پیچھے کر کے مطاف میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. اچھا, یہ ساتھی کون ہوں گے؟ تو ایک تو مخلص مسلمان ان کے رفقا ہوں گے. یہ جو 7 حضرات ابدال اور علماء ان کو تلاش کر رہے ہوں گے, یہ سب سے پہلے بیعت کریں گے. پھر بعد میں ان کے بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہو جائے گی. پھر آخر میں تعداد 12,000 تک پہنچ جائے گی جب خراسان کے لشکر وہاں چلے جائیں گے. تو 12,000 تک ایسے پوری کہا جاتا ہے. وہ ان یہودیوں کے اس طریقہ کار سے نالاں ہیں. اور نالاں کیوں ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ اسرائیل کی یہ ریاست یہ آگے بڑھنے والی نہیں ہے, اور دجال آئے گا, لیکن دجال کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, اور یہودیوں کا قتل عام ہوگا. تو جب یہ قتل عام ہمارے لیے لکھا گیا ہے اور تورات میں لکھا گیا ہے, تو تم لوگ خواہ وہ کام کیوں کرتے ہو جو تورات میں سب کچھ واضح طور پہ لکھا گیا ہے؟ یعنی وہ کہیں گے کہ تورات کی پیشیدگی کے مطابق تمہاری اوپر برا وقت آنے والا ہے, ان باتوں سے باز آ جاؤ. تو وہ غیر صہیونی یہودی وہ ان امور میں شریک نہیں ہوں گے. اور پھر یہی غیر صہیونی یہودی حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور تیسرے انصاف پسند عیسائی. عیسائیوں میں سے بھی آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو فقط سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے حقائق کو جانتے ہیں, میڈیا سے دھوکہ نہیں کھاتے, وہ حقائق کو جانتے. وہ آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اسلام حق مذہب ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے. لیکن یہ غیر صہیونی یہودی اور وہ انصاف پسند عیسائی وہ اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ ہم ان کا ساتھ دے دیں. البتہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا اور ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ بندہ ہے, پھر وہی غیر صہیونی یہودی بھی آ جائیں گے, وہ بھی ساتھ مل جائیں گے, اور انصاف پسند عیسائی بھی ساتھ مل جائیں گے. اب شروع میں ان لوگوں کے پاس
मादी एतबार से किसी किस्म की ताकत नहीं होगी। लेकिन जब ये गैर से हुनी यहूदी आएंगे, उनके साथ कुछ माल पैसा भी आएगा, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। इसी तरीके से इस्लाम पसंद ईसाई जब आ जाएंगे तो उनके साथ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। और देखा देखी दुनिया के कोने कोने में जो मुसलमान हैं, आज भी आप हजरात को अच्छी तरह पता है कि मगरबी ममालिक में, अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, मगरबी ममालिक में जो साइंसी दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने वाले हजरात हैं, वो मुसलमान हैं। मुसलमानों की ज़हीन अफराद को ये लोग पैसों के बलबूते के साथ ले जाते हैं और वहां पे वही मुसलमान उन लोगों की टेक्नोलॉजी को मजीद आगे बढ़ाने में लगे होते हैं, क्योंकि उनको सहूलियात मिलती है, माल पैसा मिलता है। उनके दिलो दिमाग में ये बात पाई जाती है कि हमारी ये सलाहियतें अगर इस्लाम की खातिर इस्तेमाल हो जाती तो क्या अच्छा होता। लेकिन इस्लाम में कोई ऐसा बंदा है नहीं मुसलमानों में जिनके साथ ये लोग होंगे जो दुनिया के कोने कोने में, मगरबी ममालिक में बड़े सलाहियत हैं, बड़े कमालात वाले हैं, वही लोग शामिल हो जाएंगे हजरत महदी के साथ। तो गोया कि हजरत महदी अपनी रूहानी कुव्वत के जोर पे पूरी दुनिया से मुसलमानों में ज़हीन, फतीह और ज़ी इस्तेदाद लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। हजरत महदी की कुछ निशानियां होंगी। पहली निशानी यह कि उनके पास एक झंडा होगा और एक कुर्ता होगा, और ये दोनों चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। नस्ल दर नस्ल, चूंकि वो उन्हीं नस्ल में से हैं, हजरत हसन की औलाद में से हैं, तो नस्ल दर नस्ल उनके पास पहुंची हुई होंगी और लोगों को उन्होंने भी नहीं बताई होंगी कि मेरे पास वो चीजें मौजूद हैं। वो चीजें उस वक्त बरामद होंगी। एक कुर्ता और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा होगा। एक तो ये निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि जब वो 7 हजरात जो अब्दाल होंगे या सुलहा उलमा होंगे, वो हजरत महदी के हाथ पे बयान करेंगे, उस वक्त मुल्तज़म मकाम पे एक गैबी आवाज लोग सुनेंगे। गैबी आवाज लोग सुनेंगे, गैबी आवाज ही होगी, हाज़ल महदीयो खलीफतुल्लाह फत्तबिऊहु, ये महदी हैं, ये अल्लाह के खलीफा हैं, इनके इत्तिबा करो। ये हजरत महदी की खिलाफत के बारे में गैबी आवाज होगी। एक तीसरी निशानी ये होगी कि उनको जबरदस्त रूहानी कुव्वत हासिल होगी। चुनांचे एक परिंदे को इशारा करेंगे, इशारे से परिंदा गिर पड़ेगा। दरख्त की खुश्क टहनी जमीन में गाड़ देंगे, वो टहनी सरसब्ज हो जाएगी और एक पौधी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और जब हजरत महदी के हाथ पे लोग बैत कर लेंगे तो सुफियानी को पता चलेगा, वो सुफियानी जिसका तज़किरा कल हो चुका है कि वो शाम में होगा और वो जबरदस्त मजालिम और सितम लोगों पर ढाएगा, यहां तक कि वो आगे बढ़ेगा। अरब के बेशतर इलाके उसके जेर कदम आ जाएंगे। ये जो जिसको हम अरब इलाके कहते हैं, ये इराक का इलाका है या अमारात का इलाका है या दूसरे इलाके हैं। तो जब उसको पता चलेगा कि महदी कोई बंदा है और उसके हाथ पे लोगों ने बैत की हुई है, तो वो फौरन एक लश्कर भेजेगा हजरत महदी को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए। हजरत महदी के हाथ पे उस वक्त कोई 313 बंदे बैत हो चुके होंगे। तो ये लश्कर जब शाम से चलेगा तो मदीना मुनव्वरा से गुजर के जाएगा, क्योंकि जब बंदा मक्का से शाम की तरफ जाता है तो रास्ते में मदीना आता है, मदीना मुनव्वरा से गुजर के जाएगा। बैदा मकाम पे जब ये लश्कर पहुंचेगा तो वो लश्कर धंस जाएगा। लश्कर का अगला हिस्सा धंस जाएगा जमीन में। वो पुकारेंगे पिछले हिस्से वालों को, वो पिछले हिस्से वाले जब आएंगे तो वो भी धंस जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि एक शरारती बंदा बच जाएगा, बाकी सारे जमीन में धंस जाएंगे। और वो शरारती सिर्फ सुफियानी को इत्तला देने के लिए भाग पड़ेगा कि उसको इत्तला पहुंच जाए। और भी जो मैंने हदीस पढ़ी है, उसी हदीस में हुजूर ने यही फरमाया है कि सयऊद बिहाज़ल बैत कौमुन, इस बैत यानी इस बैतुल्लाह पर एक कौम और दोबारा लौट के आएगी। लैसत लहुम मनाअतुन वला अददुन वला उद्दतुन, वो कौम इतनी महदूद होगी, वो लश्कर इतना मुख्तसर होगा, न तो उनके पास बचाव की ताकत होगी, न ज्यादा अफराद होंगे, न उन्होंने कोई जिहाद के लिए बड़ी तैयारी कर रखी होगी।
युबअसु इलैहिम बिजैशिन, उनकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा, हत्ता इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्द, यहाँ तक कि वो लश्कर जब बैदा मकाम पे पहुंच जाएगा, बैदा मकाम मशहूर मकाम है वहां पे, तो खुसिफा बिहिम, उनको जमीन के अंदर दसा दिया जाएगा। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। ये लश्कर तो धंस जाएगा, लेकिन हजरत महदी रिजवानुल्लाह अलैहि के हाथ पे ये महदूद और मुख्तसर लोगों ने बैत की होगी। सरजमीन हिजाज, जिसको आज हम सऊदी अरब कहते हैं, अभी उस पूरी सरजमीन की खिलाफत उनको नहीं मिली होगी, अभी उस कौम की खिलाफत नहीं मिली होगी कि दूसरी जानिब से खरासान से लोग चल पड़ेंगे उनकी मदद के लिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मावरा उन नहर से हारिस नामी एक बंदा निकलेगा, मावरा उन नहर इलाके से हारिस नामी या हर्रास नामी एक बंदा निकलेगा और उसके पास एक लश्कर होगा। लश्कर के मुकद्दिमतुल जैश में जो अमीर होगा वो मंसूर होगा, मंसूर नामी बंदा होगा। ये लश्कर पहले तो खरासान में क़िताल में मसरूफ होगा, फिर जब आगे चलेगा तो जा बजा लोगों से सामना होगा, लेकिन उस लश्कर को कोई नहीं रोक सकेगा। ये लश्कर आएगा ताकि मेरे अहले बैत को उनकी खिलाफत वापस दिलवाए। अहले बैत से मुराद यही महदी हैं। मेरे अहले बैत को खिलाफत वापस दिलवाए और उनके मुआविन बन जाए। चुनांचे हजरत महदी को सऊदी अरब और अरब उस इलाके की खिलाफत दिलवाने में इन खरासानियों का हाथ होगा और ये खरासानी वहां पहुंच जाएंगे। और फिर चूंकि खरासानियों के साथ मिलकर हजरत महदी का लश्कर 12,000 का बन जाएगा, फिर वो सुफियानी से क़िताल करेंगे। सुफियानी का एक लश्कर तो यहां दब जाएगा, फिर ये हजरात दमिश्क की तरफ जाएंगे और दमिश्क के मकाम पे सुफियानी को कत्ल कर देंगे। ये हजरत महदी सुफियानी को कत्ल कर देगा। नतीजा ये निकला कि हजरत महदी के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। और ये जो खरासान से लश्कर निकलेगा ये बहुत बाबरकत लोगों का लश्कर होगा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअतुम बिरायातिन सौदाआ, जब तुम सुन लो काले झंडों के बारे में, जब तुम सुन लो काले झंडों के बारे में, अक़बलत मिन खरासान, जो खरासान से चल पड़े, फ़अतूहा, तो तुम भी उन झंडों की तरफ लपको, तुम भी उन झंडों के नीचे चले जाओ। वलौ हब्वन अला फर्ज, अगरचे बर्फ के ऊपर घिसटते हुए तुम्हें क्यों न जाना पड़ जाए। अब आप समझे, जब भी किसी मुश्किल काम के लिए बंदे को आमादा किया जाता है तो अल्फाज ये बोले जाते हैं कि अगरचे तुम्हें अंगारों पे चल के क्यों न जाना पड़ जाए, अगरचे तुम्हें कांटों पे चल के क्यों न जाना पड़े, ये काम करना है अगरचे तुम्हें पत्थरों के ऊपर चल के क्यों न जाना पड़े। कांटों पे चलना और पत्थरों पे चलना और अंगारों पे चलना, ये चलना मुश्किल होता है। हुजूर ने खास तौर पे बर्फ का तज़किरा किया है, अगर कि तुम्हें बर्फ के ऊपर घिसटता हुआ क्यों न जाना पड़े। अब बर्फ पोश पहाड़ और बर्फ के ऊपर चलना और घिसटना ये कहां पे है, बहुत वाज़िह निशानियां हैं समझने वालों के लिए, इशारा काफी है। तुम्हें अगर से बर्फ के ऊपर घिसटता हुआ क्यों न चलना पड़े, तुम उन झंडों की तरफ आ जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरासान से काले झंडे निकलेंगे, कोई चीज उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकेगी। यहां तक कि यही झंडे चलते चलते इंडिया में नस्ब हो जाएंगे। इंडिया से मुराद बैतुल मक़दस है, बैतुल मक़दस में नस्ब हो जाएंगे। और इन झंडों के नीचे जो लश्कर होंगे उन लोगों के बाल लंबे लंबे होंगे और कपड़े ऊंट की पालान की तरह होंगे। ऊंट की पुश्त के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है मोटा, ताकि उसकी पुश्त जख्मी ना हो जाए, ऐसे ऊंट के पालान की तरह कपड़े होंगे। यानी खुले कुशादा कपड़े और मोटे कपड़े ये लोग पहनेंगे, खुले कुशादा कपड़े पहनेंगे, लंबे बाल होंगे और उनके नाम अलामती होंगे। नाम अलामती होंगे, अलामती का माना है कि फर्जी नाम होंगे।
انہوں نے آپس میں علامات مقرر کی ہوں گی، اصل نام نہیں ہوں گے. اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بہت سارے بس علامتی نام استعمال کرتے ہیں، اصل حقیقی نام کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور پھر جب سفیانی قتل ہو جائے گا، سفیانی کے قتل ہونے کے بعد اس کے لشکر کا بھی قتل عام ہو جائے گا. پھر رومیوں کو اس بات کی فکر لاحق ہو جائے گی. روم سے مراد مغرب کے لوگ ہیں، جو رومت الکبریٰ جس کو ہم اٹلی کہتے ہیں، اور اٹلی کے ارد گرد کا علاقہ جو ممالک ہیں، یعنی مغرب کے ممالک، یورپ کے ممالک، ان کو اس بات کی فکر لاحق ہو جائے گی کہ مہدی تو ہماری طرف آ رہا ہے، کیونکہ شام کو تو انہوں نے قبضے میں لے لیا سفیانی کو قتل کر کے. اور دوسری جانب قسطنطنیہ ان کے اپنے قبضے میں ہوگا، استنبول جسے کہتے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ ان کو انہوں نے قبضہ حاصل کیا ہوگا. تو یہ لوگ یورپ سے، رومت الکبریٰ سے، قسطنطنیہ کے راستے سے چل کے شام میں حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آئیں گے. اور یہ وہی رومی لشکر ہوگا جو 80 جھنڈوں کے تحت ہوگا، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 بندے، یعنی 80 جھنڈوں کے تحت سے مراد یہ کہ بے شمار طرف آتے ہیں. تو راستے میں ترک استنبول، تو یہی استنبول سے گزر کے آئیں گے. تو حضرت مہدی کے ساتھ ان کا پھر استنبول میں شام میں ایک زبردست معرکہ ہوگا. حضرت مہدی کے ساتھیوں کی تعداد 12,000 ہوگی اور کفار رومیوں کی تعداد 9,60,000 ہوگی. پھر یہ قلیل لشکر اس بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرے گا، زبردست قتال ہوگا. اس میں حضرت مہدی کے لشکر کے 1/3 بندے شہید ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا افضل الشہداء ہیں. 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا. 1/3 لوگ فاتح بن جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ پھر کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، گویا کہ ان کی چھانٹی ہو گئی ہے، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہو گیا. رومیوں کو شکست ہو جائے گی. حضور نے فرمایا کہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے، مغرب سے پیلے جھنڈے نکلیں گے، اور ان جھنڈوں کا سامنا دمشق کے مقام پہ ہوگا. دمشق شام کا علاقہ ہے کہ رومیوں کے، اور ان کا سامنا ہوگا دمشق مقبے. اور جب یہ سفیانی قتل ہو جائے گا تو سفیانی کے قتل میں مسلمانوں کو بڑا غنیمت کا مال ہاتھ آئے گا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ محروم ہے جس کو بنو کلب قبیلے کی غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا. یہ بنو کلب قبیلے کے لوگ ہوں گے اور ان کی غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا تو یہ محروم ہے. رومیوں کے پاس چونکہ استنبول ہوگا، استنبول میں ایک ڈیم بنا ہوا ہے، اب بھی بنا ہوا ہے، ترکیوں نے بنایا ہے، بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دریائے فرات کا پورا پانی روک سکتے ہیں، پورا پانی دریائے فرات کا روک سکتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا، دریائے فرات خشک ہو جائے گا. یہ عراق میں ایک دریا ہے مشہور، دجلہ اور فرات بڑے مشہور دریا ہیں. یہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا. پانی یوں خشک ہو جائے گا کہ عراق، شام اور حجاز کی سرزمین پہ تو حضرت مہدی کا تسلط ہو جائے گا. یہ اس میں استنبول پہ عیسائی اور رومیوں کا تسلط ہوگا. تو رومی لوگ دریائے فرات کا پانی روک لیں گے، کیونکہ ڈیم تو پہلے سے بنا ہوا ہے، وہ پانی روک لیں گے. جب پانی روک لیں گے، فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، تو فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو جائے گا. وہ پہاڑ جب رومیوں کو نظر آئے گا تو اسی پہاڑ کے اوپر پھر جنگ ہوگی. اور وہ یوں سمجھ لیں کہ جنگ عظیم ہوگی کہ اس میں بہت لاشیں گریں گی. آخرکار حضرت مہدی کو فتح حاصل ہو جائے گی اور قسطنطنیہ بھی فتح ہو جائے گا، جس کو ہم استنبول کہتے ہیں. یہ علاقہ فتح ہو جائے گا. ادھر حضرت مہدی علیہ الرضوان استنبول کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے. ادھر سے شیطان آ کے اعلان کرے گا کہ لوگوں، دجال کا خروج ہو چکا ہے. حضرت مہدی یہ مشن چھوڑ کے فوراً شام کی طرف رخ کر لیں گے.
کہ دجال سے سامنا ہو جائے، وہاں چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ دجال کا تو خروج نہیں ہو چکا، یہ تو ہاں وہاں کا نعرہ تھا، واپس پلٹ کے آئیں گے، دوبارہ جب فتح کے قریب ہو جائیں گے پھر وہ اعلان کرے گا شیطان کہ وہ لوگوں دجال کا خروج ہو چکا ہے، چنانچہ حضرت مہدی دجال سے ملنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے دوبارہ جائیں گے، دجال کوئی نہیں ہوگا، پھر دوبارہ پلٹ کے آ جائیں گے، تیسری مرتبہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، پھر دجال کے خروج کا نعرہ ہوگا، پھر حضرت مہدی دجال کے ساتھ ان کا سامنا ہو جائے گا۔ اب سنیے استنبول کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف خشکی ہے؟ تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف خشکی ہے؟ اب جو حضرات جانتے ہیں استنبول کو، جن کو کوئی پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ استنبول بالکل سمندر کے کنارے پہ ہے، ایک طرف سمندر ہے اگلی جانب خشکی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، وہ قسطنطنیہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 70,000 بنو اسحاق اس شہر کے لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کریں گے۔ جب تک قتال نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجاہدین وہاں پہ جائیں گے، پڑاؤ ڈالیں گے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد مجاہدین نہ تو تیر چلائیں گے نہ اسلحہ استعمال کریں گے، اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نہ تیر چلائیں گے نہ اسلحہ استعمال کریں گے، صرف یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ لفظ بولیں گے تو شہر کی حصار جو فصیل ہے اس کا ایک حصہ گر جائے گا اور مجاہدین کے لیے شہر میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کی وہ مجاہدین وہ زبردست روحانی قوت کے مالک ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے قلعے کی فصیل کو بھی گرانا یہ ان کے لیے آسان ہوگا۔ بہرحال قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، شام حضرت مہدی کے زیر قدم آ جائے گا، اور جو سعودی عرب میں انتشار ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہند کو تو خراسانی پہلے سے فتح کر چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، کیونکہ پھر یہ آخری معرکہ ہے۔ پھر دجال کے ظہور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہ پھر اگلی نشست میں۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔